الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دان إلى يوم الدين أما بعد. ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما كان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا اپنی حال کے اوپر، مومنوں کو چھوڑ دے گا اپنی حالت کے اوپر، علی ما انتم علیہ، جس پہ تم ہو، جس حالت کے اوپر، حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمیز نہ کرے، ڈفرینشیٹ نہ کرے خبیث کو پاک سے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ہمیشہ پڑھ لیا نہیں سیتوقون نہیں پڑھ لیا تھا ہم نے۔ اچھا، وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کہ وہ تمہیں انفارم کر دے گا، تمہیں اطلاع کر دے گا کس کے اوپر؟ غیب کے اوپر۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے کچھ رسولوں کو اپنے علم سے، اپنے جو ہے مشیت سے کچھ کو چنتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اجر عظیم عطا کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا نا کل، ہمیں یاد پڑھنا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے، جن کو جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اپنی فضل سے، ہو خیر لہم، کیونکہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے خیر کا سبب بن جائے گا ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے شر بن جاتا ہے۔ سیطوقون، ان کے نیکس کو انسل کر دیا جائے گا، وہ توق لگائی جائے گی قیامت کے دن، ما بخیلو، اس ہر کسی اس مال سے جو کچھ انہیں بخیلی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یوم القیامہ، وللہ، قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ہے میراث زمین و آسمان کی، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ہم نے یہ سارا پڑھ لیا تھا، ہے نا؟ ہمیں یہاں سے پڑھنا تھا، یا اللہ۔ الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، عہد الینا، اس نے عہد کیا ہماری اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ نؤمن لرسول، ٹھیک ہے، کہ ہم نہیں لائیں گے رسول پہ ایمان، ٹھیک ہے۔ ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرومس لیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے رسول سے، رسول پہ، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ نہ آئے ایک سیکریفائس لے کے، ایک قربانی لے کے، تأکلہ النار، اس کو نار آگ کھائے گی، ٹھیک ہے۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی، آپ کہہ دیجئے کہ بتحقیق تمہاری اور آگے رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، واضح دلائل اور نشانیاں لے کے، وبالذی قلتم، اور ہر وہ چیز جو کچھ تم کہتے ہو، اینڈ ود واٹ یو اسپیک، ٹھیک ہے۔ فلم قتلتموہم، بس تم نے کیوں قتل کر دیا ان انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو، انبیاء کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ انہیں کیا کہا؟ انہیں کہا یہ لوگ وہ ہے جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ نے کہا اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک قربانی کو آگ نہیں کھا جائے گی، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ کہا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ بھی لائے، جیسے تم کہہ رہے ہوتے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس پہ یہود کو ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے گی اور قربانی و صدقات کو جلا ڈالے گی، قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے گی۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہیں ہو گیا ہے کہ آسمان سے آگ اترنے کے بعد یہ قربانی جل گئی ہے، تو اس لیے بحکم الہی آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں میں سے ایسے نبی بھی آئے ہیں کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آئی تھی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانی کو کھا جاتی، جو ایک طرف سے اس بات دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا، جس طرح وہاں پہ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، جب آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ، جب ان کا جو بیٹا تھا نا وہ قابیل،
حابل اور قابل تھے، دو بیٹے ان کے. جو کر رہا تھا نا قابل، قابل اس کی جو قربانی وہ قبول ہو گئی تھی کیونکہ آسمان سے آگ اتری تھی. اور قابل نہیں، حابل، حابل کی ہوئی تھی کیا؟ ایک منٹ. اچھا کون تھا، حابل قابل؟ حابل تھا نا اچھا، ہے نا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. اور جو اچھا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو نام دونوں سیم ہے، کیا بولے اب، اتنا یاد ہی نہیں رہتا انسان کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب کر دی، ٹھیک ہے. اس سے اللہ نے فرما دیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی لے کر آ گئے تھے، ہے نا. وہ نشانی لے کے بھی آ گئے تھے، اسٹل نے ایمان نہیں لایا. اب بہانے بناتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ریزن کچھ اور ہوتا ہے. یہ چاہتے خود نہیں تھے کہ ہم ایمان لائیں. اچھا کون تھا؟ اچھا کون تھا، حابل کی قابل؟ میں چیک کرتا ہوں اچھا کون تھا، مجھے بھول جاتا ہے. حابیل، قابل، حابل اچھا. حابل اچھا تھا. اچھا قابل نے قتل کر دیا تھا حابل کا، تو حابل اچھا تھا ہاں. میں نے کہا تھا یار بچپن میں تھا کیا، قابل ہو گیا کمینہ، کیوں اور کیوں، حابل ہو گیا اچھا. اچھا. فَإِن كَذَّبُوكَ بس اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے، فقد كذب رسل من قبلك تو بتحقیق نے جھٹلا دیا ہے تم سے پہلے رتبہ کے رسولوں کا. جاؤ بالبینات جو آگے بینات لے کے کلیئر سائنس لے کے پاس پروفٹس آ گئے تھے، اسٹل ان کو ان تکذیب کر دیا، ان کی جٹلا دیا ان کو. والزبر وہ اسکرپچرز لے کے آ گئے تھے. والکتاب المنیر اور انلائٹنگ کتاب، ایک منور کتاب لے کے بھی وہ آ گئے تھے، اسٹل ان نے ایمان نہیں لا دیا بلکہ تکذیب سے کام کر دیا. کنہوں نے؟ ان یہودیوں نے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کٹ حجتیوں سے بدل دل نہ ہو. ایسا معاملہ صرف اللہ، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے کچھ ہو گیا ہے، ایسے معاملہ ہو گیا ہے کہ انہیں ایمان نہیں لایا تھا. کلیئر سائنس معجزات دیکھنے کے بعد، اسکرپچرز اور کتاب دیکھنے کے بعد پھر بھی. پھر فرماتا اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر سول کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کیا کل نفس سیموت، ہر کوئی نفس مر جائے گا، نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مطلب موت کا مزہ ہوگا کچھ نہ کچھ. اچھے انسان کے لیے اچھا مزہ اور برے انسان کے لیے برا مزہ، ہے نا. حدیث میں کیسے آ گیا ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے جب اس کو روح نکالی جاتی ہے اس کو فیل ہوتا ہے ایز اف جو جیسے ہم لائیں گے پانی نا، پانی، پانی جو ہوتا ہے نا، یہ کیا اس کو بولتے ہیں قندیل بولتے ہیں اردو میں نا، پاٹ جیسا ہوتا ہے وہ. ادھر سے پانی گرتا ہے نا ٹھک ٹک کر کے، اس طرح سے پانی جمع ہو جاتا ہے پھر گرتا ہے ٹک ٹک ٹک، آرام سے گرتا ہے، ایسے جمع ہوتا ہے آرام سے گرتا ہے، آرام سے گرتا ہے. لیکن تو ایسے نکل جاتی ہے روح ایک مومن کی، ایک مومن کی روح جو ہوتی ہے بالکل آرام سے نکل جاتی ہے. لیکن جو ایک کافر ہوتا ہے، ایک فاجر اور فاسق ہوتا ہے، اس کی روح پتہ ہے کیسے نکل جاتی ہے؟ اگر لیں گے تھورنز والا یہ لائیں گے چھڑی، کانٹوں والی چھڑی لائیں گے ہم، اس کانٹوں والی چھڑی کو ہم نکالیں گے وول کے اندر سے ایسے، پھر وہ لگے گا نا کانٹوں کے اندر، ویسے نکلتی ہے روح ایک کافر کی. تو اس سے یہاں پہ نہیں آ کہ انسان مر جائے گا، بلکہ انسان موت کا مزہ چکھے گا. اس کا مطلب موت کا مزہ ہوگا ایک. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں پورا پورا وفا کر دیا جائے گا، تمہیں پورا پے کر دیا جائے گا، تمہارے ریوارڈ تمہیں پورا دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار بس جو شخص جہنم کی آگ سے دور کیا گیا، ڈرون اوے کیا گیا، جہنم کی آگ سے ہٹا دیا گیا. وادخل الجنہ جو داخل کر دیا گیا، ایڈمٹ کر دیا گیا جنت کے اندر. فقد فاز بتحقیق وہی اصل میں کامیاب ہے، ٹھیک ہے. وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی لیکن الا متاع الغرور، لیکن سوائے ایک دھوکے کا سامان. متاع بولتے ہیں کس کو؟ وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانے کا سامان، ایک انجوائمنٹ کا سبب، لیکن جو ٹیمپرری انجوائمنٹ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں متاع الغرور. بیکاز اٹس ٹیمپرری، دیٹس وائی اٹس یہ ڈیلیوژن ایک میں، ہم ایک ڈیلیوژن کے اندر ہے.
پتہ ہے کہ ایک ٹائم میں سب ختم ہو جائے گا، انسان سوچتا ہے کہ میں مال جمع کروں گا، میں خود کو فائدہ پہنچاؤں گا، انجوائمنٹ کروں گا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ٹیمپرری سب کچھ ہے۔ تو اس کا جو ٹرانزینٹ نیچر ہے، اس کا، چیزوں کا، متاع کا، وہی اس کا ایک دلیل بن جاتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کیونکہ دھوکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا ہے، اور لگتا ہے اچھا ہے نا، تو اس لیے بھی ہم دھوکے میں ہیں، ہم سارے دھوکے میں ہیں اس ٹائم پہ۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے میں دھوکے میں ہوں کہ نہیں، دوسرا انسان غافل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے دھوکے میں ہوں بھی کہ نہیں۔ ایک مومن عقل مند ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں ڈسیپشن کے اندر ہوں، جو ڈسیپشن آف ٹرانزینٹ نیچر آف لائف ہے، ٹیمپرری نیچر آف لائف ہے۔ سوچنے والا اس میں یہ بہت بڑی بات ہے نا، چھوٹی بات بتائیں یہ؟ اچھا، تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ وہ بات کیا ہے کہ اس آیت میں ایک تو اٹل حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ موت ہے، حقیقت الکبریٰ کے بارے میں، دا الٹیمیٹ ریالٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہو سکتے موت سے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اور ایک بات یہاں پہ آ گئی کہ تیسرا کامیابی کا معیار بتلا گیا ہے کہ اصل کامیابی کو ہے، کون ہے؟ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چونکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ سامان فریب ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جو اس سے اپنے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب اور دھوکے میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد اور کن ذہن انسان ہے، ٹھیک ہے؟ لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، بتحقیق تمہیں ٹیسٹ کر دیا جائے گا، you will surely be tested، تمہیں ضرور بضرور ٹیسٹ کر دیا جائے گا، لَتَبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اولا اموالکم وانفسکم، تمہارے اموال کے، ویلتھ کے اندر اور تمہارے جانوں کے اندر، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور بضرور تم سنو گے، you'll surely listen، you'll surely hear، suddenly hear، من الذین اوتوا الکتاب، تم سنو گے اہل کتاب سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ومن الذین اشرکوا، اور شرک کرنے والوں سے تم یہ بات سنو گے۔ کیا سنو گے تم؟ اذن کثیرہ، بہت ہرٹفل تھنگس، تمہیں ہرٹ کریں گے اپنے الفاظوں سے، تمہیں الٹا سیدھا بول دیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ان امور میں سے، ان معاملات میں سے جو عزم الامور ہے۔ عزم الامور کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ عالی ہمت والے انسان کر سکتا ہے، جو ہمت والا ہوگا، جو مطلب پختہ ارادہ اور عزم والا ہوگا، وہ ان امور کو کر سکتا ہے۔ میٹرز آف ڈٹرمنیشن، اسے الٹا کر دیا، وہ ہے میٹر تھا یہاں پہ امور، ڈٹرمنیشن میٹر، آپ سمجھا؟ اسے یہاں کا یہاں، یہاں کا یہاں لیا، عزم الامور۔ اس کے بعد یعنی کہ یقیناً یہ بہت بڑی ہمت والا کام ہے، ان ذالک من، کون سا کام؟ ہرٹ نہیں ہونا کسی انسان کے کچھ بھی بولنے سے، فرق نہیں پڑنا چاہیے انسان کو۔ کوئی مجھے پاگل بول رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، ایٹ دا اینڈ میں ہوتا ہوں وہ انسان جو اس کی بات کو امپورٹنس دے کے اس کو میگنیفائی کرتا ہوں اندر سے، اس کو ایکس، یہ نہیں ہے، اس کو میں کرتا ہوں کیا، اس کو میں خود ایگزیجریٹ کرتا ہوں اندر سے، میری جو میری جو برین ہے وہ خود اس کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، مجھے کوئی بولتا ہے ہشام تم پاگل انسان ہو، میں سنتا ہوں اچھا میں پاگل انسان ہوں، اب میں اس کو اہمیت دیتا ہوں، اس مجھے پاگل بولا مطلب میں ہوں پاگل، آپ سمجھ رہے؟ مجھے کوئی کچھ ہی بول رہا ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، مجھے نماز پہ فرق کی ہے، مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ہائیلی ایموشنلی مچور اور ریزیلنٹ انسان نشانی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ کچھ بولیں گے نا، مجھے کہا لوگ کیا کریں گے مجھے، اینڈ پہ میں خود اپنے ساتھ جیتا ہوں، وہ میٹر کرتا ہے، میں اپنے ساتھ کیسا ہوں۔ لوگوں کا کام ہوتا ہے بولنا، ہرٹفل تھنگس بولنا، کوئی بول سکتا ہے کچھ بھی کبھی بھی کسی موقع پہ بھی، تو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے انسان کو، وہ صبر کرنا چاہیے اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ ان امور میں سے جہاں پہ بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، ایک بہت ہمت والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے ہرٹ ہونے سے، لوگ کچھ ہی بولیں گے نا، وہ سنتا ہے، وہ نیگیٹو انرجی ایبزارب کر لیتا ہے، اپنی پازیٹیوٹی سے اس کو پورا ختم کر دیتا ہے اندر سے، لیکن وہ مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان ہوتا ہے یہ، انسان غصہ کر لیتا ہے جلدی سے، نکال دیتا ہے وہ انرجی۔ اچھا، یہ جو یہ آیت ہے یہ والی، اس سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی،
یعنی کہ اہل ایمان کو یہ ان کے ایمان کے مطابق آزمائش کا بیان ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں، جہاں پہ وہ بھی آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہمیں سر بٹ وٹ اباؤٹ اوور تھنکرز، آئی مین سینسٹیو ہارٹ پیپل. سینسٹیو ہارٹ پیپل ہی بن جاتے ہیں بیچارے نان سینسٹیو اینڈ پہ. ہر کوئی سینسٹیو ہارٹ ہی ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں، لیکن جب ان کو لوگ سمجھ آتے ہیں لوگوں کی اصلیت کیسی ہوتی ہے، جب وہ ہرٹ پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہرٹ پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہی بن جاتے ہیں نان سینسٹیو لوگ. ان کو ہو جاتی ہے ڈی سینسٹیویشن، کیا ڈی سینسٹائزیشن ان کو ہو جاتی ہے. جب روز روز وہ ہرٹ برداشت کرتے، ایک ٹائم پہ وہ ایموشنل نم بن جاتے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے. یہ انسان کا مطلب بچپنا ہوتا ہے، جب وہ ہرٹ تھا لوگوں کے بولنے سے. جو اتنا ہرٹ ہوتا ہے اس کو کوئی ایکسپیکٹیشن رہتی ان لوگوں سے. جب میں کسی انسان سے ایکسپیکٹ کرتا ہی ہوں کچھ، میں اس انسان سے مجھے ہرٹ کرنے کی پاور ہی چھین لیتا ہوں. میں ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرتا، نہ ماں باپ سے، نہ بھائیوں سے، نہ کسی بھی دنیا کے انسان سے کہ وہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. کچھ بھی نہیں پہنچائے گا تو ویل اینڈ گڈ، مجھے فائدہ پہنچے، لیکن ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر میں کسی انسان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہوں نا، میں پاور دیتا ہوں اس کو، تو مجھے ہرٹ کر سکتے ہو. تو یہی کرنا چاہیے ایک اوور تھنکر کو، اس کو ایکسپیکٹ کس سے نہیں کرنا ہے. کیوں کرنا ہی ایکسپیکٹ کسی انسان سے؟ انسان تو بیچارہ، مطلب میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی انسان مجھ سے ایکسپیکٹ کرے زیادہ، میں نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام، اس لیے کہ میں انسان ہوں، میں غلطیاں کر سکتا ہوں. میری غلطیاں ہو جائیں، میں انسان ہوں، میں غلطیاں کبھی بھی کر سکتا ہوں، اچانک سے کوئی بھی غلطی کر سکتا ہوں جو لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کی ہوگی مجھ سے غلطی. تو اس لیے ایکسپیکٹ خالی اللہ سے کرنا ہے، جو کہ وہ زیادہ جو انفیلیبل ہے، جو غلطیاں نہیں کر سکتی ہے. کیوں کر رہے ہیں لوگوں سے ایکسپیکٹ؟ تو یہ ہوتا ہے کسی انسان پہ نہیں رہنا چاہیے ایموشنل ڈپینڈنٹ، یا یہ مجھے فائدہ پہنچے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہیومن سائیکالوجی سمجھ گئی، ہم سارے انسان ہیں. میں خود اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق بھی کام نہیں کرتا ہوں، تو میں کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق لوگ کام کریں گے، جو میں کہوں گا وہی کریں گے، ویسے ہی چلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم کسی بھی انسان کے ایموشنز کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، غصہ کرے گا تو کر لیتا ہے. بس میں اپنے آپ کو کنٹرول ہمیں ہوتا ہے، اپنے ذہن پہ کنٹرول ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہی ہمیں کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا گیا ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ، انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گرا دیتا ہے کشتی کے اندر. اگر انسان گرا دیا نیچے، وہ طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتا ہے غصے کے موقع پہ. اصل مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کا مالک بننا چاہیے غصے کے موقع پہ. یہ مسئلہ ہے. کیا آپ اپنے نفس کے مالک بن رہے ہیں غصے کے موقع پہ؟ یعنی کہ آپ کو کنٹرول رہ رہا ہے اپنے آپ پہ غصے کے موقع پہ. اس کو بولتے عقل مند، اس کو بولتے طاقتور انسان. یہ طاقت نہیں، یہ والی جو ایموشنل میچورٹی ہوتی ہے انسان کی. اس کے بعد تو اس آیت تفسیر میں ایک واقعہ بھی آیا کہ رئیس المنافقین جو تھا، عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے بھی اسلام کا اظہار جو ہے اس نے اس نے بھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ، ایک بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، کی عیادت کے لیے حارث بن خزرج میں بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے، راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کر دیا. کس نے؟ عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے. وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہیں اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی. قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے. حارث بن خزرج تشریف لے گئے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا سخت صدمہ اس کی اور اس کی یہ باتیں اس کی بغض و عناد کا مظہر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لے. آپ یہ بخاری میں آ گیا نا اس کے بارے میں.
جتنا مطلب ابا وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ سب عزت کریں، میں بڑا سردار بن جاؤں. لیکن جب آسم آ گیا اٹینشن سارا وہاں کیوں ہو گیا، اس کو ملا ہی نہیں اٹینشن، اس کو غصہ آ گیا اندر سے، ایسے ویسا کیوں ہو گیا. اور جب آسم شاید گدھے بھی اس ٹائم آسم تھے، کیونکہ آسم گدھے کی سواری کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ تکبر وہ نہ کرے. ٹھیک ہے، ایسا وہ کرتے تھے. تو اس کو گھر چڑھ گئی تھی، میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ تجلیات نبوت میں بھی. جب اس کو گھر چڑھی نا، اس نے کچھ نازبہ کلمات کہے. شاید اس نے کہا تھا یہ کیا ہے، یہ کون سا نبی ہے جو ایسے چلتا ہے گھوڑے پہ؟ ایسا کچھ کہا تھا، کچھ گدھے بھی ہے، کچھ سوار ہے، کچھ گھر چڑھا دی تھی اس کو، مطلب رومے کو. تو انہیں بہت ہرٹفل چیزیں کہی تھی آسم کے بارے میں. تو پھر سعد بن عبادہ جو تھے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا، ریزن دیا انہوں نے. ریزن کیا تھا؟ پھر اسی منافق شخص نے، عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ نے، اسلام کا دعویٰ کر دیا، اظہار کر دیا کہ میں ایمان لایا میں نے. کیونکہ منافق کہتا ہے نا باہر سے اظہار میں ایمان والا ہوں، لیکن یہ اندر سے کیا تھا، کافر تھا. اور اس نے بہت نقصان پہنچایا مسلمان کو جنگ احد کے اندر بھی اور باقی باقی جگہوں پر بھی. رئیس المنافقین بولتے ہیں اس کو، منافق کا سردار تھا یہ، لیڈر تھا ان کا. اچھا، اس کے بعد اچھا، اور ایک بات یہاں پہ ہے نا، وہ نہیں پڑھی ہم نے ایک اور بات. وہ یہ کہ اہلی کتاب سے مراد یہود و نصارہ. یہاں پہ کہاں پہ؟ یہاں پہ آپ سنیں گے اہلی کتاب مشرکوں سے کیا، بہت ہرٹفل تھنگس. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام و مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے تھے. اس طرح مشرکین عرب کا حال تھا سیم. الہذی مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا. استخفاف کیا؟ لائٹ جاننا، کسی کو انسگنیفیکنٹ اور لائٹ، کسی کو بھی لینا لائٹلی، کیا ہے، کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد اہل مدینہ اپنے سردار بنانے لگے تھے، اور اس کے سر پر تاج و سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا، رکھ گیا، شوق لگ گیا اس کو. چنانچہ انتقام کے طور پہ یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برے الفاظ بولتا تھا زبان سے. ٹھیک ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو عفو اور درگزر اور صبر و تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. جس سے کیا ہوتا ہے، ان چیزوں سے، صبر سے، تقوی سے، جو ہے معاف کرنے سے، عفو کرنے سے، معلوم ہوا کہ داعیان حق جو ہوتے ہیں ان کو اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. جو حق کی دعوت دیتے ہیں ان کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سچ بات ہے. جب انسان دعوت دیتا ہے اسلام کی اور اس کو لوگ ٹونٹ کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو، اتنے سارے لوگ جو کہتے ہیں تو اب تمہیں چڑھنا تھا کام کرنے کے لیے، ایسا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہے. تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور انسان کو صرف رب کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرنا ہے انسان کو کام. اور انسان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کسی اور کے بولنے سے کچھ بھی. جب وہ پورا مخلص ہوگا اس کو فرق نہیں پڑے گا. پھر کوئی اس کو بولتا ہے تم اچھا کرتے ہو، تم برا کرتے ہو، اس کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے. اس کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے کووننٹ، وعدہ ان کا جو اہل کتاب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان کا جو اہل کتاب ہے، جو کتاب دیے گئے تھے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ will certainly make it clear، کہ آپ ضرور بضرور اس کو واضح کر دیں گے، للناس، لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو آپ نہیں چھپائیں گے، آپ کتمان نہیں کر دیں گے اس کا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہیں پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم، اپنے کمر کے پیچھے سے. ظہر بولتے بیک کو، ظہور ہو گیا بیکس میں. فَنَبَذُوهُ، انہیں چھوڑ پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم، اپنے بیک سے پیچھے سے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہیں ایکسچینج کر دیا، انہیں خرید دیا اس کے بدلے میں ایک لٹل پرائس، تھوڑا سا پرائس. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت برا ہے جو کچھ ان نے پرچیز کر دیا، خرید دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد دیا کہ تم ان سب لوگوں سے ضرور بیان کرو کہ تبیننہ، اور اسے چھپاؤ گے، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، ولا تکتمونہ. فنبذوه وراء ظهورهم، بس پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں لوگوں سے ضرور بیان کر دینا ہے یہ، اور تمہیں چھپانا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اپنے بیک کے پیچھے پھینک دیا، اور بہت کم قیمت میں بیچ ڈال دیا اس کو. تو بہت برا ہے جو کچھ ان نے بیوپار بہت برا کر دیا، انہوں نے جو خریدا وہ بہت برا کر دیا انہوں نے. تو اس میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اہل کتاب کی کتاب الہی جو ہے، تورات یا انجیل جو ہے،
میں جو باتیں درج ہے اس میں جو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اس میں بیان کر دیے گئے، انہی لوگوں کے سامنے بیان کرے، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کر دے، اور انہیں چھپائیں گے نہیں وہ۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ یہ کوئی اہل علم کی تلقین اور تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت حرام ہے۔ اور اگر کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں مولوی صاحب، جو مطلب چندے ہوئے ہوتے ہیں جو مسجد کے، ٹھیک ہے، ان کو دے ہوئے ان کو دینا بھی چاہیے مولوی صاحب کو نا، یہ کیا اس کو بولتے ہیں کوئی نماز پڑھا رہا ہے، ان کو اچھا خاصا تنخواہ ہونا چاہیے، کوئی غلط نہیں ہے اس میں۔ لیکن مسئلہ ہے جو صرف تنقید کے پیچھے ہوتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں لوگوں کو کچھ بولنے سے، نہ بولیں کہ بدعت کس کو بولتے ہیں، نہ بولیں کہ شرک کس کو بولتے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں اگر بول دیا شرک کس کو بولتے ہیں، بدعت کس کو بولتے ہیں، یہ لوگ بولیں گے یہ کیا بول رہا ہے، نئی نئی باتیں، اس کو تنخواہ لیں گے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو نکال دیں گے مسجد سے، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ تو ایک چھوٹے سے پرائز کے لیے وہ باتیں چھپا لیتے ہیں۔ کون سی باتیں؟ حق کی باتیں چھپا لیتے ہیں وہ، ہے نا؟ ڈرتے لوگ کیا بولیں گے، نکال دیں گے مسجد سے۔ ایسے مول میں دیکھے، ایسے مول بہت سارے، وہ بولتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، پتہ ہوتی ہے بدعت ہے، پڑھا ہوتا ہے، کتابیں گھر میں بہت ساری ہوتی ہے، لیکن واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حق گو بنائے، کبھی بھی ہم چھپائے نہ حق کو، ڈرے نہ کسی بھی انسان سے، جب صحیح بات ہوگی اس کے سامنے بول دیں گے یہ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور آپ گمان نہ کریں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ پتہ قیامت کے حدیث میں کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کو آگ کی لگام لگا دی جائے گی ان کو نا، آگ کی لگام، جو حق چھپاتے ہوں گے۔ حق نہیں چھپانا، حق بیان کرتے ہیں بالکل واضح طور پہ۔ ولا تحسبن ولا تحسبن الذين يفرحون، اور آپ گمان نہ کریں ان کے بارے میں جو یفرحون، جو فرحت حاصل کرتے ہیں، جو مطلب خوش ہو جاتے ہیں، بما اتو، جو کچھ ان کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یفرحون بما اتو، جو خوش ہوتے ہیں اس سے جو ان کو عطا ہو گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کہاں پہ لکھا ہے، یفرحون بما اتو، ٹھیک ہے؟ وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کو تعریف مل جائے، وہ ویلیڈیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تعریف ملنی چاہیے، ہمیں تعریف ملنی چاہیے۔ لم يفعلوا بما لم يفعلوا، وہ چاہتے ہیں ہمیں تعریف مل جائے ان چیزوں کے بارے میں، for what they haven't did، جو کچھ انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، ما لم يفعل، انہوں نے وہ کیا بھی نہیں ہے۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، آپ گمان نہ کریں ان کے بارے میں کہ ان کو عذاب سے وہ بچ جائیں گے، بمفازة من العذاب، کہ وہ عذاب سے بچ جائیں۔ مفازہ بولتے ہیں کس کو؟ مفازہ بولتے ہیں کامیاب ہو جانا، کہ وہ بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، وہ اسکیپ، وہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ دیکھیے وہ کون ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہے، الذین یفرحون بما اتوا، جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہے اور چاہتے ہیں کہ جو انہیں نہیں کیا ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے گی، انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور نہ انہیں، اور ان دردناک عذاب ہو جائے گا۔ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی کہ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہو جاتے، بلکہ چاہتے ہیں ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کر دیے جائے اور جو انہیں نہیں کیے ہوتے ہیں۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں بھی تھی، اس کے پیش نظر آیت کا نزول ہو گیا، اس طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپوگینڈ اور دیگر ہتھ پیڑوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں بھی بیماری ہو جا رہی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، ہمیں اللہ بچا دے اسے۔ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان آیات کے سیاق سے ہی معلوم ہوتا ہے، کنٹیکس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الہی میں تحریف و کتمان کے جرم کے مجرم کون تھے؟ یہودی، کہ وہ اللہ کی کتابیں تحریف کرتے، اس کو چینج کرتے، ڈسٹورشن کر دیتے اور کتمان بھی کرتے، چھپا دیتے حق کو، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پہ خوش ہوتے تھے۔ یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے۔ وہ لوگ، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے، آیت الہی میں معنوی تحریف کرنے کے بعد تلبیس کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہے، حالانکہ ان کے دجل الفریب کا کاری کا انہیں داری جائے، کہتے ہیں اس نے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ان شارٹ اس نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو مخلص بندہ ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی ویلیڈیشن سیکھ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے لوگوں میں اسٹیٹس ملنا چاہیے، مجھے ایک مقام ملنا چاہیے کہ اس نے کچھ کر دیا ہے، لوگ بولنے چاہیے یہ کچھ ہے،
اس نے کچھ دکھا دیا، آپ نے اسے پروو کر دیا کہ ہاں یہ ہے، یہ فٹ ہے. اس کو بولتے ہیں وہ سروائیول فار دا فٹسٹ. جو فٹ ہے وہ سروائیو کرتا ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہاں میں پروو کرنا چاہتا ہوں میں کچھ کر سکتا تھا. اس لیے کہتے ہیں نا وہ لوگ کام. کچھ مسلمان بھی اس لیے کام کرتے ہیں، ان میں اخلاص نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھو ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے کام کرنے کا. حالانکہ کام کر رہے ہیں جسٹ فار سروس، فار دا سیک آف اللہ، فار سیکنگ دا پلیجر آف اللہ. اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تب جا کے سیلف سیٹسفیکشن مل جاتی ہے انسان کو، اپنی سیٹسفیکشن اندر سے مل جاتی ہے. ایک ریاکار شخص ہی ایسے اس لیے کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کی تعریف مل جائے اور لوگ کہیں اس نے کچھ کر دیا ہے. وہی چاہتا ہے کہ لوگ کہیں اس نے کچھ کر دیا ہے. اگر کچھ کیا بھی نہیں ہوگا اسٹل وہ تعریف چاہتا ہوگا. یہ بات ہے کہ جب انسان کو کام کرے تعریف مل جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا کام کرے تعریف مل جاتی ہے انسان کو. لیکن اگر وہ کرتا بھی نہیں اچھا کام، وہ اسٹل تعریف اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے تعریف تعریف. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنا چاہیے انسان کو. تو انسان بن جاتا ہے تعریف ڈپینڈنٹ. تعریف نہیں مل جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتا ہے نا. ایسا نہیں انسان بتا ہونا چاہیے. وہ لوگوں پر رلائی کر رہا ہوتا ہے پھر، نہ کہ اپنے آپ پہ، نہ کہ اپنے رب پہ. وہ لوگوں کی تعریف کا منتظر ہوتا ہے. اس کے بعد وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کا ہی ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. واللہ علی کل شیء قدیر. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کے ہیر پھیر کے اندر، دن و رات کے اختلاف کے اندر، لآیات لأولی الالباب. اس میں نشانیاں ہے عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ایک عقل مند شخص کو زمین و آسمان کے کریشن کے اندر، اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اندر، اس پریسائز میکینزم کے اندر، اس فائن ٹونڈ یونیورس کے اندر، جہاں پہ برابر ایک پیریوڈک مینر کے اندر جو سن ہے، جو ارتھ ہے وہ ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ سن. اس لحاظ سے سیزنس بن جاتے ہیں. اور جو ارتھ ہے وہ کرتی ہے روٹیٹ اباؤٹ آن اٹس اون ایکسیز. اس سے کیا بن جاتے ہیں دن رات دن رات. آپ سوچیں نا برابر یہ سیم ٹائم پہ ایسا ہو جاتا ہے. اس کی جو ہوتی ہے روٹیشن آن اٹس اون ایکسیز، وہ کتنی پریسائز ہوتی ہے. کیسے ایک انسان سے خود ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے خود ہونا. اس کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیے، کیا ایتھی سائنس نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے. وہ تو ایمان کیوں نہیں لاتا ہے پھر وہ؟ کیونکہ اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ وہ اللہ کو ریممبر ہی نہیں کرتا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. تو معرفت آئے گی کہاں سے؟ یہ اس لیے اس کے بعد آ گیا الذین یذکرون اللہ قیاما. جو اللہ کو یاد کرتے کھڑا ہونے کی حالت میں، وہ قعودن بیٹھنے کی حالت میں، وہ علی جنوبہم جب اپنے سائڈس پہ ہوتے ہیں، جب سو جاتے ہیں نا ایسے سائڈس پہ، تب بھی اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنے اس کو بولتے ہیں کروٹوں پر بھی لیٹ، اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. کروٹوں مطلب کروٹوں، کروٹ نہ کروٹ انسان ڈال دیتا ہے، تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے انسان. وہ انسان وہ تفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں یونیورس پہ. ایک چیز کبھی ریفلیکٹ نہیں کرتا یونیورس پہ. ہمیں یہ غلط فہمی ہے. سچ میں وہ کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو بولتا ہے سائنس ایسے کام کرتا ہے. وہ بولتا ہے ہاؤ تھنگز ورک، دس از ہاؤ تھنگز ورک. ایسے کام کرتی چیزیں، ایسے کام کرتی چیزیں. لیکن وہ مطلب پرائم کاز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو چیزیں ایسے کام کرتی ہے، پھر کیسے کام کرتی ہے، یہ بھی کس نے کر دیا. مطلب ایک ایفیکٹ ہو رہا ہے، کاز یہ ہے جو سائنس بولتی ہے، پھر سائنس بولتی ہے یہ کاز بھی ہے، یہ کاز بھی، پیچھے والا کاز بھی ہے. آخر پہلا کاز کون سا ہے جس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ پرائم کاز کے بارے میں ایک چیز ریفلیکٹ نہیں کرتا ہے. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے، جو کہ ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے، ایک مومن، اس کے پاس ریفلیکشن ہوتی ہے، مائنڈ ہوتا ہے، تھاٹ فلنس ہوتی ہے، وہ غور کرتا ہے آن دا فرسٹ کاز. آگے ہو کہاں سے رہا ہے سب کچھ، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ اوریجن پہ بات کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس وہ شیلو ویژن نہیں ہوتی، اس کے پاس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ اوریجن میں بات کر رہا ہوتا ہے. آخر آیا سب کچھ کہاں سے، اسٹارٹ کہاں سے، بگن کہاں سے ہو گیا، یہ موشن کی بگننگ کہاں سے ہو گئی. تھامس ایکوینس فلاسفر بولتا ہے کہ اگر دنیا میں موشن، تو موشن کہاں سے آ گیا، سیٹ کس نے کر دیا موشن. وہ انسان سوچتا ہے موشن سیٹ کس نے کر دیا یونیورس کے اندر، لاز کس نے بنا دی یونیورس کے اندر، ڈی این اے کے کوڈ میں کوڈنگ کس نے کر دی اتنی خطرناک طریقے سے. ٹھیک ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے تفکر. اس کو بولتے ہیں ریفلیکٹ کرنا، اور اس کو بولتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. اور یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے. اور یہ تفکر فی خلق السماوات والارض.
وہ غور کرتے ہیں زمین و آسمان کریشن کے اندر. ٹھیک ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا. غور کرنے کے بعد وہ یہ بولتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے نہیں پیدا کرتے اس کو باطل. کس کو؟ زمین و آسمان کو. اپنے فضول پیدا نہیں کر دیا. سبحانک، آپ پاک ہو ہر کسی عیب سے. فقینا عذاب النار، بس تو بچا ہمیں اے اللہ عذاب النار سے. تو بچا ہمیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بولتے ہیں کہ اس پرپسفل جو یونیورس ہے، یہ ایک پرپس سے بنائی چاہیے، بنائی ہونی چاہیے ہوگی. اور یہ فضول پیدا نہیں کی گئی ہوگی اللہ تعالیٰ نے. یہ باطل پیدا نہیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے. پھر اسی رب نے ایک ریوارڈ سسٹم بھی رکھا ہوگا. اگر اس نے ہمیں یہاں بھیج دیا، اس نے ایک ریوارڈ سسٹم بھی رکھا ہوگا، جنت و جہنم. تو اس لیے ہم بولتے تو بس بچا ہمیں اے اللہ عذاب النار سے، تو بچا دے ہمیں. ٹھیک ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایتھیسٹ تھے کیا؟ ہاں تب بھی ایتھیسٹ تھے. تب دہری بولتے ہیں ان کو، دہری. دہری بولتے ہیں ان کو جو زمانے کو بولتے، زمانہ ہی خدا ہے، جو ٹائم ہی خدا ہے. تب تھے ایتھیسٹ. لیکن ایتھیزم جو ہے وہ بہت پھیل گیا کب؟ جب آ گیا دا ایرا آف ایمپیریسزم. مانیے بھی 1200 1300 کے آس پاس یہ پھیل گیا. پھر جب رنائسنس آ گیا پیریڈ یورپ کے اندر، تب زیادہ پھیل گیا پھر. لیکن ایتھیز بہت ٹائم سے پہلے سے ہی تھے، لیکن کم تھے، بہت کم تھے. دنیا میں آج بھی ایتھیز بہت کم ہے. ایتھیز زیادہ نہیں ہوتے، زیادہ بلیورس ہی ہوتے گاڈ پہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ ریشنل ہے بلیو ان گاڈ، اور ریشنل ہے ناٹ بلیونگ ان گاڈ. مسئلہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ تھا آپ کے زمانے میں. اس نے شاید ایک شخص سے ایک عرب ایک اس سے کہا تھا، بدوی سے کہا تھا، ایک اس نا بیڈوین سے کہا تھا، ایک شیفرڈ سے کہا تھا کہ تمہیں کیسے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو. اس نے اس کو کہا کہ اے ایتھیسٹ، اے دہری، میں چلاتا ہوں اپنے بیڑوں کو. جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جو فیسز ہے وہ زمین پہ موجود ہے جہاں سے وہ گزرے ہوتے ہیں، میں خود کرتا ہوں اندازہ کہ یہاں سے وہ گزرے ہوں گے. اگر میں اتنی خطرناک یونیورس دیکھتا ہوں، یہ ساری عالمی نشانی بن جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہونا ہی چاہیے. ہے کہ نہیں؟ اس نے ایسے کہا تھا اس کو. یا جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا، اس کو سے ایک ایتھیسٹ آ گیا تھا. اس نے کہا تھا اس کو کیسے دنیا بن گئی، آپ کیسے بولتے ہو کہ دنیا میں نہیں، کسی کریٹر نے. اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ مانو گے کہ ایک طوفان آ گیا سمندر کے اندر، ایک کچھ پیڑ اڑ گئے، خود کٹ گئے پیڑ، اور انہیں کشتی بنا دی اور وہ سمندر میں چل گئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا اس کو اتنی زیادہ کمپلیکس یونیورس جو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے، وہ کیسے خود ہی بن گئی ہوگی وداؤٹ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر. ٹھیک ہے. تو ربنا، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بچ گیا 1 منٹ اور 15 سیکنڈس. ربنا انک من تدخل النار، اے اللہ جسے آپ داخل کر دو گے آگ کے اندر، فقط اخزیتہ، بس اسے آپ نے ذلیل کر دیا، اس کو آپ نے ڈسکریس کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو ظلم کرنے والے ہوگے انہیں کوئی مددگار اور ہیلپر نہیں ہوگا. باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ اچھی آیت ہے، یہ پڑھنی چاہیے انسان کو ہمیشہ. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جو ہے، آخری رکو جو ہے. آ، باقی ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اور سوال جو ہوتے ہوں گے وہ آپ کیا کریے چیٹ میں. آپ سوال نہیں پوچھتے، ویسے یہ شاید آسانی ہوتا ہوگا، آپ سمجھ پاتے ہوں گے اچھے سے. آگے پڑھنا میں سورہ نساء میں وہ وراثت کی آئی تھی، وہ تھوڑی مشکل ہے سمجھنی ہے نا، وراثت کے بارے میں جو ہے. آ، اور ریویژن بھی کیا کریے آپ قرآن کا، یاد بھی کیا کریے جو ہم پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ میں. آپ حافظ بن سکتے ہیں انشاءاللہ.